بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدھ شکن پارٹ 39۔ دونوں لشکر 40 دن تک ایک دوسرے کے مقابل خیمہ زن رہے۔ اس طویل عرصے میں کسی فریق کی طرف سے بھی جنگی کارروائی کا آغاز نہیں ہوا۔ محمود کی خاموشی کا سبب یہ تھا کہ وہ اپنی جانب سے لڑائی میں پہل کر کے کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتا تھا۔ دوسری طرف راجہ اننت پال کو یہ اطمینان تھا کہ محمود کا لشکر تعداد کے اعتبار سے بہت قلیل ہے۔ برہمن حکمران کے خیال میں اس کا شکار پوری طرح نرگے میں آ چکا تھا اور وہ جب چاہتا اپنے شکار کو آسانی کے ساتھ ختم کر سکتا تھا، مگر گزشتہ تجربات کی بنیاد پر وہ سلطان غزنی سے کسی قدر خائف بھی تھا، اس لیے مزید فوجی کمک کا انتظار کر رہا تھا تاکہ محمود کے بچ نکلنے کی کوئی امکانی صورت باقی نہ رہے۔ اس دوران کم و بیش روزانہ ہی دوسرے ہندو راجاؤں کے تازہ دم لشکر دور دراز علاقوں سے آ کر اننت پال کی فوجی طاقت میں اضافہ کرتے رہے۔ پھر 40 روز گزر جانے کے بعد محمود کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے ایک مخصوص نشست میں غزنی کے امیران لشکر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کاش میں اننت پال پر حملے میں عجلت سے کام لیتا۔ سلطان محمود کا لہجہ تعسف آمیز تھا۔ قدرت نے تو مجھے مہلت دی تھی، مگر میں نے اپنی نادانی کے سبب مادی تدبیروں پر بھروسہ کیا اور اس قیمتی وقت کو ضائع کر دیا، اور اب صورتحال یہ ہے کہ دشمنوں کے قافلے چلے آ رہے ہیں اور انسانوں کے سمانے کے لیے میدان جنگ میں کوئی جگہ باقی نہیں رہی ہے۔ تمام امیران لشکر خاموش تھے۔ وہ اپنے سلطان کو کیا مشورہ دیتے کہ انہیں غزنی کی شکست صاف نظر آ رہی تھی۔ کسی سالار میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ سلطان کو واپسی کا مشورہ دیتا کہ اس طرح لمغان اور بھاٹیا کا علاقہ بھی مملکت اسلامیہ کے دائرہ اختیار سے نکل جاتا اور والی غزنی کی قبائل فتوحات بھی داغدار ہو کر رہ جاتی۔ پھر اس عقود کو احمد سالار نے توڑا۔ کثرت اعداء کے ایسے مظاہرے سلطان معظم نے بار بار دیکھے ہیں۔ تمہارے جذبات قابل ستائش ہیں، مگر تم محاذ جنگ کی سنگینی سے واقف نہیں۔ سلطان نے اپنے جوان سال سپاہی کے جرأت مندانہ اظہار کو صرف جوانی کے جوش سے تعبیر کیا تھا۔ میں اس سلسلے میں تمہاری رائے جاننا چاہتا ہوں۔ والی غزنی نے اپنے امیران لشکر عبداللہ تائی اور ارسلان جاذب کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ نموخوار اس کے سوا کیا عرض کر سکتا ہے کہ آقا کے ہونٹوں کو جنبش ہو اور غلام کسی تعامل کے بغیر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیں۔ عبداللہ تائی خاموش ہوا تو ارسلان جاذب خدمت سلطان میں عرض کرنے لگا، حکم سلطان، بے نیام شمشیریں، جاں فروشی کے عہد، والہانہ یلغار، کٹے ہوئے سر، خون میں نہائی ہوئی لاشیں، بے کفن جنازے اور کھلی ہوئی قبریں، بس اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہی چند سانسیں اور یہی خون کے چند قطرے غلام کا سرمایہ ہیں۔ آقا جب بھی طلب کریں گے غلام بصد احترام پیش کر دے گا، اور یہ سلطان کے حضور ایک حقیر قربانی ہوگی۔ تیرے جذبات و کلمات بھی لائق تعریف ہیں ارسلان، سلطان غزنی نے پرجلال لہجے میں کہا، مگر ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تیرے دل اور زبان میں ہم آہنگی نہیں ہے۔ ارسلان جاذب نے حیران ہو کر سلطان محمود کی طرف دیکھا، کہیں تو یہ کہنا تو نہیں چاہتا کہ ہم دشمنوں کی کثرت سے ہیبت زدہ ہو کر غزنی کی طرف لوٹ جائیں اور پھر اہل ہند اپنی فتح کے نعرے بجائیں اور چیخ چیخ کر کہیں کہ وہ جا رہا ہے ناکام و نامراد اور شکست خوردہ سلطان محمود؟ سلطان کے لہجے میں بڑی تپش تھی۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ سالار لشکر کی آواز سے شدید اضطراب جھلک رہا تھا۔ اگر ارسلان سلطان عالی کی واپسی کا تصور بھی کرے تو اس کا دماغ بجھ کر رہ جائے، اور اگر اس مشورے کے لیے اس کے ہونٹ کانپے تو زبان گل ہو کر گر جائے، اور اگر اس شکست کے بعد وہ زندہ رہنے کی خواہش کرے تو حیات و موت کا مالک اس پر مرگ ناگہانی نازل کر دے۔ یہ کہتے کہتے ارسلان جاذب کی آنکھیں بھیگ چلی تھی۔ اپنے سالار کا جذبہ صادق دیکھ کر سلطان محمود مسکرانے لگا، تجھے یہ عظیم کامیابی مبارک ہو ارسلان کہ تو اس آزمائش پر پورا اترا۔ والی غزنی کے لہجے سے بے پناہ جوش و مسرت کا اظہار ہو رہا تھا، مگر تو اس مجلس مشاورت کے درمیان خاموش کیوں بیٹھا رہا؟ تو نے ہمیں کوئی مشورہ کیوں نہیں دیا؟ کوئی ذمہ دار اور باہوش سپاہی اپنے سردار کو مشورہ دینے کا اہل نہیں ہوتا، بس میری یہی مجبوری تھی سلطان ذی حشم، ارسلان جاذب نے رک رک کر کہا۔ میں صرف اپنے آقا کا جان نثار ہوں، امور جنگ کا ماہر نہیں۔ یہی سوچ کر خاموش رہا کہ کہیں میری لغزش زبان لشکر اسلام کو کسی خطرے سے دوچار نہ کر دے۔ بے شک تو سچا ہے ارسلان، تیرے لفظوں میں کوئی کھوٹ نہیں۔
والی غزنی کے چہرے پر طمانینت و سکون کی گہری جھلک نمایاں تھی۔ جب تیرا ہر وقت بیدار رہنے والا ذہن اس سنگین مسئلے کا حل سوچنے سے عاجز ہے تو پھر غور سے سن لے کہ تیرا سلطان بت پرستوں کی سرزمین کی طرف اپنی پشت نہیں کرے گا اور ایسی شکستہ حالت میں غزنی واپس نہیں جائے گا کہ اس کی زندگی ایک تہمت و الزام بن کر رہ جائے۔ یہ کہتے کہتے سلطان محمود کے چہرے پر آتش جلال پوری شدت کے ساتھ بھڑک اٹھی تھی۔ اور یہ بھی سن لے کہ تیرے سلطان نے پشاور کے اسی جنگل میں اپنی قبر کے لیے جگہ کا انتخاب کر لیا ہے، اس لیے تم سب بھی اپنے اپنے مدفن کے لیے پسندیدہ مقامات منتخب کر لو اور اپنے اپنے دماغوں سے غزنی کے مکانوں کے نقش و نگار مٹا ڈالو اور دلوں سے ماضی کی ایک ایک یاد کو خرچ دو کہ اب گزرے ہوئے زمانے سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے، تم صرف حال کے امین ہو، اور حال یہ ہے کہ موت اپنی پوری تباہ کاریوں کے ساتھ تمہارے سروں پر منڈلا رہی ہے۔ اگر تمہاری روحیں اپنے رب سے کیے جانے والے عہد کو فراموش نہیں کر بیٹھی ہیں تو پھر خوش دلی کے ساتھ اس موت کو قبول کر لو کہ موت ہی انسانی زندگی کی آخری منزل ہے، وہ موت جس سے گریز و فرار ممکن نہیں۔ موت آرام دہ بستروں پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر بھی آتی ہے اور میدان جنگ میں لہو لہان ہو کر بھی۔ اب یہ تمہارے ذاتی فیصلے پر منحصر ہے کہ تم کمزوری و نکاہت و افسردگی کی موت قبول کرتے ہو یا سرخ روئی کی جلتی ہوئی خون فشاں موت۔ اگر تم ذہین و ہوش مند تاجر ہو تو مجھے یقین ہے کہ خسارے کی موت کا سودا نہیں کرو گے، اور اگر تم اپنے امیر کے فرما بردار ہو تو اس کا آخری حکم مانتے ہوئے اس موت کو قبول کر لو جو تم پر غریب الوطنی کی حالت میں نازل ہونے والی ہے۔ اس کے بعد کوئی دوسری موت نہیں، منزل مراد ہے اور حیات ابدی ہے، بس اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ کہہ کر محمود اپنے خیمے میں چلا گیا اور رات بھر اللہ کے حضور گریا وزاری کرتا رہا۔ ہم گمراہ تھے، تو نے ہمیں ہدایت عظیم سے نوازا، ہم مفلس و نادار تھے، تو نے ہمیں ایمان کی دولت لازوال دے کر منعم و تونگر کر دیا، ہم خانہ بدوش تھے، تو نے ہمیں عافیت کا سائبان بخشا، ہم شدید ناتوانی کی حالت میں اہل کفر کے مظالم کا ہدف تھے، تو نے ہمارے کمزور بازوؤں کو طاقت دی اور باطل کے سامنے صف آرا ہونے کے قابل بنایا۔ اے بے پناہ اور بے شمار دینے والے، ہمیں روشنی دے کہ ہم گردش وقت کے اندھیروں میں بے یار و مددگار بھٹک رہے ہیں، اور اپنے نام لیواؤں کو ایک لمحے کے لیے بھی سایہ کرم سے جدا نہ کر کہ تیرے حصار کرم سے نکل کر ہلاکت و بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ پھر صبح ہوتے ہی سلطان محمود نے اپنے 1000 تیر اندازوں کو حکم دیا کہ وہ بہت تیزی سے پیش قدمی کرتے ہوئے انت پال کے لشکر کے قریب پہنچ جائیں۔ اس کے بعد اس طرح آہستہ آہستہ پیچھے ہٹیں کہ دشمن کو اپنی فتح کا یقین آ جائے، یہاں تک کہ ہندو حملہ آوروں کو اپنی خندقوں کے قریب لے آئیں۔ اس جنگی حکمت عملی سے محمود کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایک مخصوص محاذ پر دشمن کا مقابلہ کر سکے۔ اگر والی غزنی کھلے میدان میں راجہ انت پال سے نبرد آزما ہوتا تو چاروں طرف سے محصور ہو جانے کا خطرہ لاحق تھا۔ ایک تو مختصر فوج، دوسرے دشمن کا طویل و عریض حصار، اس طرح لشکر اسلام کی شکست یقینی ہو جاتی اور غزنی کے سپاہیوں کو اپنی جانیں بچانے کے لیے بھی کوئی راستہ میسر نہیں آتا۔ پہلے دن تو راجہ انت پال سلطان محمود کی اس جنگی حکمت عملی کو سمجھنے سے قاصر رہا، نتیجتاً اسے جنگ کے ابتدائی مرحلے میں بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا، مگر دوسرے روز وہ سلطان محمود کی چال کو سمجھ گیا۔ راجہ انت پال کے پاس لڑنے والے سپاہیوں کی کوئی کمی نہیں تھی، چنانچہ اس غیر معمولی رعایت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے 30,000 گکھڑوں کو حکم دیا کہ وہ محمود کے لشکر کی دوسری جانب پہنچ کر حملہ کریں۔ گکھڑ قوم بڑے وحشیانہ انداز میں جنگ کرتی تھی۔ انت پال گکھڑوں کے اسی ہنر کو محمود کے لشکر پر آزمانا چاہتا تھا۔ پہلے اس نے دیوی دیوتاؤں کا نام لے کر گکھڑوں کے مذہبی تعصب کو ابھارا، پھر کہا کہ اگر تم لوگ بھگوان کی نظروں میں معزز و محترم بننا چاہتے ہو تو اس شخص کو بے درے قتل کر ڈالو جو اپنی کھودی ہوئی خندقوں کے درمیان آرام و سکون سے بیٹھتا ہے۔ وہ زندہ بچ گیا تو تمہارے دیوتا توڑ دیے جائیں گے اور تمہارے مندروں کو ڈھا دیا جائے گا، پھر آخر میں تمہاری عورتیں اور بچے بھی مسلمانوں کی تلواروں کی خوراک بن جائیں گے۔ راجہ انت پال کی تقریر سن کر گکھڑوں کی وحشت اپنے عروج پر پہنچ گئی، اور پھر یہ 30,000 غیر تربیت یافتہ سپاہی مذہبی جنون کی آگ میں جلتے ہوئے ننگے سر اور ننگے پاؤں دونوں طرف سے خندق پار کر کے مسلمانوں کے لشکر میں داخل ہو گئے، اور اس طرح مجاہدین اسلام پر ٹوٹ پڑے کہ جیسے کوئی شکاری کسی درندے کو ہلاک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سلطان محمود کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس پر اچانک یہ نئی افتاد آن پڑے گی۔ غزنی کے تیر اندازوں نے گکھڑ سپاہیوں پر تیروں کی بارش کر دی، مگر وہ کسے کسے مارتے کہ تنہا یہ قوم اپنی تعداد میں محمود کی کل فوج سے بھی زیادہ تھی۔ گکھڑوں کی یلغار اس قدر شدید تھی کہ آن کی آن میں تقریباً 5,000 مسلمان شہید کر دیے گئے۔
یہ بڑے جاں گداز لمحات تھے۔ مجبوراً والی غزنی کو اپنے مخصوص دستے کے ساتھ شریک جنگ ہونا پڑا اور پھر بڑی مشکل سے شام تک گکھڑوں سے نجات حاصل کی گئی۔ اگرچہ سلطان محمود کے جاں بازوں نے گکھڑوں کو فرار ہونے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن جنگی نقطہ نظر سے وہ اپنا کام انجام دے چکے تھے۔ راجہ آنند پال اپنی اس غیر متوقع کامیابی پر بہت خوش تھا۔ گکھڑوں نے لشکر غزنی کے ایک بڑے حصے کو تباہ کر کے بت پرستوں کو فتح سے قریب تر کر دیا تھا۔ وہ فتح جس کا اہل ہند برسوں سے انتظار کر رہے تھے اور جس کے حصول کے لیے مندروں میں شب و روز پرارتھنا کی جاتی تھی۔ وہ رات والی غزنی کے لیے بڑی گراں تھی۔ سلطان محمود ایک لمحے کے لیے بھی نہ سو سکا۔ ساری رات اس کی نظروں کے سامنے اپنے مقتول سپاہیوں کے چہرے ابھر ابھر کر ڈوبتے رہے۔ کبھی کسی جاں بلب سپاہی کی صدا ابھرنے لگتی، سلطان معظم الوداع، غلام نے اپنا عہد پورا کر دیا۔ کبھی والی غزنی کی نظروں کے سامنے وہ خطہ ارض روشن ہو جاتا جو مجاہدین اسلام کے خون سے سرخ ہو گیا تھا۔ ان روح فرسا لمحات میں سلطان محمود نے کئی بار اپنے اللہ کو پکارا اور کئی مرتبہ خالق کائنات کے حضور دامن طلب پھیلایا۔ پھر اسی گریہ وزاری میں ساری رات گزر گئی۔ دوسرے دن بھی گھمسان کا رنگ پڑا، مگر سلطان محمود کی افرادی قوت لہجہ بلہجہ کم ہوتی جا رہی تھی۔ سالار عبداللہ تائی 6000 عربی سواروں کے ساتھ اور ارسلان جاذب 2000 ترکی، افغانی اور خلجی بہادروں کے ساتھ اپنی شجاعت و مردانگی کے جوہر دکھا رہے تھے، مگر اس کا کچھ حاصل نہیں تھا۔ اب وہ دو راہ سامنے نظر آنے لگا تھا کہ یا تو لشکر اسلام کا ایک ایک سپاہی جامع شہادت پی لے، یا پھر سلطان محمود اپنے باقی ماندہ لشکر کو نکال کر غزنی کی طرف واپس لوٹ جائے۔ ظہر کے وقت سلطان محمود نے اداس نظروں سے محاذ جنگ کی طرف دیکھا۔ ہر طرف اس کے جاں بازوں کی لاشیں ہی لاشیں تھیں اور راجہ آنند پال کا لشکر برسات کے سیلابی پانی کی طرح امڈا چلا آ رہا تھا۔ والی پنجاب اپنی فتح کو قریب تر پا کر جوش جذبات میں پاگل سا ہو رہا تھا۔ پھر اسی وحشت نے اسے مجبور کیا کہ وہ ہندو سپاہیوں کا دل بڑھانے کے لیے اپنے ہاتھی کو لے کر اگلی صفوں تک آ پہنچا۔ آنند پال ہذیانی انداز میں چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، دیوتا تم سے راضی ہو چکے ہیں اور مسلمانوں پر اپنا غضب نازل کر رہے ہیں۔ بے خطر آگے بڑھو اور غزنی کے لٹیرے سے اپنے دیوتاؤں کی توہین کا انتقام لے لو۔ آنند پال کی نفرت انگیز تقریر سن کر ہندو سپاہی بھی جنونی کیفیت سے دوچار ہو گئے تھے۔ پھر ان کے وحشیانہ نعروں سے پورا میدان جنگ گونج رہا تھا، ہم نے مسلمانوں کے خدا کو شکست دے دی، اس دنیا میں درگا اور کالی کے سوا کوئی طاقت نہیں، جے درگا جے کالی۔ جب ہندو سپاہیوں کے پرشور نعروں کی گونج ختم ہوئی تو راجہ آنند پال نے ایک عجیب اعلان کرتے ہوئے کہا، اے دھرتی اور دھرم کے رکشکو، غور سے سنو، تم میں سے جو شخص محمود کا سر کاٹ کر میرے سامنے پیش کرے گا، میں اسے 500 دیہاتوں کی جاگیر کے ساتھ اپنی مملکت میں وزیر کے عہدے سے سرفراز کروں گا۔ ہندو سپاہیوں کی چلتی ہوئی شمشیریں رک گئیں اور چہرے خوشی سے دھمکنے لگے۔ اور تم میں سے جو شخص غزنی کے سلطان کو زنجیریں پہنا کر میرے دربار میں حاضر کرے گا، میں اس سورما کو سمراٹ جے پال کے خاندان میں شامل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی آدھی سلطنت بھی اس کے نام کر دوں گا۔ بڑی سنسنی خیز تحریص و ترغیب تھی۔ ہندو سپاہیوں کی سانسیں رکنے سی لگی تھی اور دل کی دھڑکنوں میں عدم توازن پیدا ہو گیا تھا۔ ایک بار پھر درگا اور کالی کی جے جے کار سے میدان جنگ گونجنے لگا۔ ہندو سپاہیوں کے ہاتھوں کی جنبش تیز تر ہو گئی تھی اور وہ بڑے وحشیانہ انداز میں افواج غزنی پر حملے کر رہے تھے، مگر کوئی بھی اس رات سے باخبر نہیں تھا کہ آنند پال اپنے جانبازوں سے جھوٹ بول رہا ہے۔ والی غزنی اپنی فتح کے کھلے آثار دیکھ کر بھی سلطان محمود کے جلال و جبروت سے خوفزدہ تھا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ والی غزنی میدان جنگ میں مارا جائے یا پھر زنجیریں پہن کر اس کے روبرو حاضر ہو جائے۔ اس طرح وہ سلطان سے اپنی ذلت و شکست کا انتقام بھی لے سکتا تھا اور اسے مستقبل کے تمام خطرات سے نجات بھی حاصل ہو سکتی تھی۔ یہی سوچ کر آنند پال نے محمود کے قتل پر وزارت کا انعام رکھا تھا، مگر والی غزنی کی گرفتاری پر شریک سلطنت کرنے کا لالچ فریب و عیاری کے سوا کچھ نہیں تھا۔ پھر بھی اس اعلان کا یہ اثر ہوا کہ آنند پال کے جھوٹے وعدوں نے ہندو سپاہیوں کے حوصلے بڑھا دیے تھے اور ان کے حملوں نے پہلے سے زیادہ شدت اختیار کر لی تھی۔ جب سالار عبداللہ تائی اور ارسلان جاذب کو غزنی کے سپاہیوں نے آنند پال کے اس اعلان سے باخبر کیا تو دونوں امیران لشکر نے ایک ہی بات کہی، تم اپنے کانوں کو بند کر لو اور آنکھیں کھلی رکھو۔ کون سرخرو ہوگا اور کون لعنت زدہ قرار پائے گا، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ ہمیں صرف عمل کا حکم دیا گیا ہے، نتائج پر ہمارا کوئی اختیار نہیں۔ آگے بڑھو اور آنند پال کی ہذیان بکنے والی زبان کاٹ کر اس کے دہن سے جدا کر دو۔ وہ نامراد تمہارے سلطان کی سر کی قیمت کیا مقرر کرے گا، انشاءاللہ ان قریب ہم اس کے تاج و تخت کی بولی لگائیں گے۔
عبداللہ تائی اور ارسلان جاذب ولولہ انگیز باتوں سے اپنے سپاہیوں کی ہمت بڑھا رہے تھے، مگر ان کی آنکھیں دیکھ رہی تھی کہ لشکر غزنی اور شکست کے درمیان بس چند قدم کا فاصلہ باقی رہ گیا ہے۔ ادھر راجہ آنند پال کے اعلان سے متاثر ہو کر ہندو سپاہیوں کے فاتحانہ نعروں کی گونج سنائی دے رہی تھی، اور ادھر سلطان محمود فرش خاک پر نماز ظہر ادا کرنے کے بعد سجدے کی حالت میں گریہ وزاری کر رہا تھا۔ اے ذات بے نیاز، تو نے اپنے حقیر بندے محمود کو جو طاقت بخشی تھی وہ اسے بروئے کار لا چکا، یہاں تک کہ اس کے ناتواں بازو شل ہو گئے، مگر تو خوب دیکھ رہا ہے کہ دشمنوں کے کاندھوں پر ان کے سر ابھی تک برقرار ہیں، اور ان سروں کو جھکانے والا تیرے سوا کوئی نہیں۔ اے کوی العزیز، تجھے ختم المرسلین کی رسالت کا واسطہ، ہم گنہگاروں پر اپنی اس رحمت کی بارش فرما جس سے تو نے اصحاب بدر و احد کو سیراب کیا تھا۔ بے شک ہم تیری اس عنایت خاص کے لائق نہیں، مگر کہاں جائیں اور کسے پکاریں کہ تیرے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں۔ اگر ہم تیری بارگاہ کرم میں بدر و احد کا وسیلہ پیش نہ کریں تو پھر تجھے کس حوالے سے آواز دیں؟ ہمیں تو مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا۔ بس تو اپنے معیار بخشش و عطا کا خیال کر، ہمارے دریدہ دامنوں اور ناپاک زبانوں کو نہ دیکھ۔ سلطان اس قدر رویا کہ اس کے آنسوؤں کی نمی زمین پر ابھر آئی، پھر وہ کھڑا ہو گیا۔ اچانک اسے کچھ یاد آیا اور اس نے بے قرار ہو کر اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ اے اللہ، مجھ پر میرا نامہ اعمال روشن ہے اور میں جانتا ہوں کہ میرے حساب میں کوئی نیکی درج نہیں، پھر بھی نظام شاہ نے تیری بہت پرستش کی ہے، میں ان کا نسبتی فرزند ہوں۔ باپ کے گریائے نیم شبی اور آہ سحر گاہی کا صلہ بیٹے کو دے دے۔ میں تجھ سے نظام شاہ کی تمام عبادتوں اور ریاضتوں کی اجرت مانگتا ہوں، مجھے اہل کفر کے ہجوم میں رسوا ہونے سے بچا لے اور بت پرستوں پر غلبہ و اختیار دے دے کہ تیرا امر ہی اس کائنات کی تقدیر ہے۔ ابھی والی غزنی کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے تھے کہ میدان جنگ میں عجیب سا شور برپا ہوا۔ سلطان محمود گھبرا کر اپنے خیمے سے باہر نکل آیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ناقابل یقین منظر تھا۔ ہندوؤں کی فوج جو فتح سے ہمکنار ہونے والی تھی اچانک بھاگ کھڑی ہوئی۔ واقعہ یہ تھا کہ راجہ آنند پال کا ہاتھی یکایک دہشت زدہ ہو کر پیچھے کی طرف مڑا اور پھر اپنے سپاہیوں کو رونتا ہوا اس طرح بھاگنے لگا جیسے کوئی شیر اس کے تعاقب میں ہو۔ فیلبان نے ہاتھی کو روکنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا، یہاں تک کہ ہاتھی نے مہاوت کو بھی زمین پر گرا دیا اور بھاگتے بھاگتے ہندوؤں کے لشکر سے میلوں دور نکل گیا۔ آنند پال کے ہاتھی کو بھاگتے دیکھ کر ہندو سپاہی یہ سمجھے کہ مسلمانوں کی شجاعت اور تیغ زنی سے خوف زدہ ہو کر والی پنجاب نے راہ فرار اختیار کی ہے۔ نتیجتاً بت پرستوں کے حوصلے پست ہو گئے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے بساط جنگ الٹ گئی۔ دھرتی اور دھرم کے تمام محافظ اپنی جانیں بچانے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے۔ سلطان محمود اپنے خیمے کے دروازے پر خاموش کھڑا تھا۔ محافظ دستے کے سپاہی اسے فتح کی مبارکبادیں دے رہے تھے، مگر والی غزنی زاروں کے تار رو رہا تھا۔ کبھی وہ آسمان کی طرف دیکھتا اور کبھی آنند پال کے سپاہیوں کی طرف جو کسی آفت ناگہانی سے ڈر کر بے تحاشا بھاگتے جا رہے تھے۔ سالار عبداللہ تائی اور ارسلان جاذب نے 2 دن اور 2 راتوں تک مغرور ہندوؤں کا تعاقب کیا اور 8000 سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ سکھپال کو گرفتار کر کے محمود کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ اپنے گناہ کی معافی مانگنے لگا۔ بادشاہ، یہ تیرا ہی قول تھا کہ اگر تو نے ہم سے غداری کی تو پھر اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا سر کاٹ کر ہماری مسند انصاف کو سجا دے گا۔ بخشش و نجات کا کوئی راستہ نہ پا کر سکھپال نے اپنے ہی خنجر سے اپنی شاہرگ کاٹ لی۔ پھر کچھ دیر بعد سلطان محمود کی نظروں کے سامنے تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ بے شمار مال غنیمت لے کر سلطان محمود غزنی پہنچا اور نظام شاہ کے قدموں سے لپٹ کر رونے لگا۔ شیخ، مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا، میں نے اپنی دنیا کی خاطر اللہ سے آپ کی نیکیوں کا سودا کر لیا۔ پھر جب والی غزنی نے اس واقعے کی تفصیل بتائی تو نظام شاہ کی پلکیں بھی نم ہو گئیں۔ فرزند، میں تجھ سے راضی ہوں۔ شدت جذبات سے نظام شاہ کی آواز لرز رہی تھی۔ مجھے جس طرح چاہے فروخت کر دے مگر اللہ تجھے سر بلند رکھے۔ اور میرے بیٹے، تو نے کیا خوب تجارت کی، مفلس و نادار باپ کو مالا مال کر دیا۔ کس زبان سے اس خریدار کا شکریہ ادا کروں، اس نے میری بڑی قیمت دی۔ یہ کہہ کر نظام شاہ اتنا روئے کہ ہچکیاں بن گئیں۔ پھر چند ماہ کے وقفے کے بعد سلطان محمود نے ہندوستان کے ایک اور قلعے نگر کوٹ پر حملہ کر دیا۔ سلطان محمود کے زمانے میں نگر کوٹ کا قلعہ بھیم کے نام سے مشہور تھا۔ والی غزنی منزل بہ منزل راستہ طے کرتا ہوا نگر کوٹ پہنچا اور اس نے قلعے کے محاصرے کا حکم دے دیا۔
تم میں سے جو لوگ سلطان محمود کی اطاعت کریں گے ان کے لیے والی غزنی کی جانب سے مکمل سلامتی اور امان کی ضمانت ہے، مگر جو افراد حکم سلطانی سے سرتابی کریں گے ان کے لیے کہیں کوئی پناہ نہیں۔ سلطان کے ہرکارے نگر کوٹ کے گلی کوچوں میں اعلان کرتے پھر رہے تھے، پھر جن لوگوں نے سر اطاعت خم کر دیا ان کی گردنیں محفوظ رہیں، اور جن شر پسندوں نے لشکر غزنی کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی انہیں بے درے قتل کر دیا گیا۔ پھر چند روز ہی میں نگر کوٹ کے باشندوں کو اندازہ ہو گیا کہ ان کی تمام آزادیاں سلب ہو چکی ہیں اور اب وہ سلطان غزنی کے زر خرید غلام کی حیثیت سے ہی زندہ رہ سکتے ہیں۔ نگر کوٹ کا یہ قلعہ راجہ بھیم کے زمانے میں ایک پہاڑ کی چوٹی پر بنایا گیا تھا، اور ہندوؤں کے نزدیک یہ قلعہ بتوں کا گڑھ تھا۔ یہاں قدم قدم پر دیوتاؤں کے قداور مجسمے نصب کیے گئے تھے، اور ان چھوٹے بڑے بتوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی تھی۔ بتوں کی کثرت کے لحاظ سے نگر کوٹ کے قلعے کو ہندوستان کے تمام صنم خانوں میں اولیت حاصل تھی۔ اس بت کدے کی زیب و زینت کے لیے گرد و پیش کے راجہ انواع و اقسام کی بیش قیمت اشیاء بھیجتے تھے اور اپنے اس فعل کو بھگوان کی قربت کا بڑا وسیلہ سمجھتے تھے۔ چونکہ نگر کوٹ کے قلعے میں چاروں طرف سے دولت آ کر جمع ہوتی رہتی تھی، اس لیے یہاں سونے چاندی جواہرات اور موتیوں وغیرہ کا جس قدر بڑا ذخیرہ تھا ویسا شاید ہی کسی بادشاہ کے خزانے میں موجود ہو، مگر حیرت ناک طور پر یہ قلعہ بہادر سپاہیوں سے خالی تھا۔ یہاں کے مکین زیادہ تر برہمن اور مندر کے پجاری تھے۔ نتیجتاً سلطان محمود کا لشکر جرار دیکھ کر خوف زدہ نظر آنے لگے اور پھر قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے۔ والی غزنی نے پہلے دن اطراف کا جائزہ لیا، پھر دوسرے روز محمود نے اپنے ایک قاصد کے ذریعے یہ پیغام بھیجا: قلعے کے مکینوں، اب یہ تم پر منحصر ہے کہ میرے رحم و کرم کی طلب رکھتے ہو یا میرے قہر و غضب کو آواز دیتے ہو۔ اگر تم مجھ سے میرے رحم کے طالب ہوئے تو میں تمہیں امان بخشوں گا، اور اگر تم نے میرے قہر کو پکارا تو یاد رکھو میں تمہارے اس ناقابل تسخیر قلعے کی بنیادیں تک کھود ڈالوں گا، اور پھر تم ہمیشہ کے لیے اپنی اس پناہ گاہ کے ملبے میں دفن کر دیے جاؤ گے۔ قلعے کے محافظوں نے سلطان محمود کا یہ پیغام برہمن پجاریوں تک پہنچا دیا۔ پھر تیسرے دن اچانک قلعے کا دروازہ کھلا اور بڑا پجاری کرشن داس دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے لرزتے جسم کے ساتھ والی غزنی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سمراٹ، اس قلعے کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کچھ آپ کی بھیٹ ہے، بس ہمیں ہمارے پران دے دیجئے کہ ہم آپ کے قرود کو برداشت نہیں کر سکتے۔ پجاری کرشن داس کی حالت دیکھ کر سلطان محمود مسکرایا، پھر اس نے اپنی شمشیر بے نیام برہمن پجاری کی شاہرگ پر رکھ دی۔ شدت خوف سے کرشن داس کی آنکھیں ابل پڑی تھی اور سانس رکنے لگی تھی۔ کیا مجھ سے کوئی اپرادھ ہو گیا پربھو؟ کرشن داس اس طرح رک رک کر بول رہا تھا جیسے اس پر نزا کی کیفیت طاری ہو۔ والی غزنی کے ہونٹوں کا تبسم مزید گہرا ہو گیا تھا۔ تو اسی برہمن قوم کا ایک فرد ہے جس نے چند ماہ پہلے ہندوستان کے گلی کوچوں میں میرے خلاف ہنگامہ برپا کر رکھا تھا۔ میں تم لوگوں کے نزدیک راہزن و قزاق تھا۔ تمہاری نفرت انگیز تقریروں کی بازگشت آج تک میری سماعت میں محفوظ ہے۔ جی تو چاہتا ہے میں تم سب کی زہریلی زبانیں کاٹ کر در بدر پھراؤں۔ سلطان کے ہونٹوں سے نفرت و قہر کی آگ برس رہی تھی۔ پجاری کرشن داس گھبرا کر والی غزنی کے قدموں سے لپٹ گیا۔ دیا کر سمراٹ، ہم مجبوروں پر دیا کر، کہ دیا ہی تیری آن ہے اور دیا ہی تیری شان ہے۔ برہمن پجاری بڑے گداگرانہ انداز میں اپنی اور دوسرے پجاریوں کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ جا، میں تجھے اپنے اللہ کے حکم سے زندگی کی بھیک دیتا ہوں، سلطان محمود نے کرشن داس کے سر پر ٹھوکر مارتے ہوئے کہا۔ اگرچہ والی غزنی کے پاؤں کی ضرب بہت ہلکی تھی، لیکن خوف کی شدت سے کرشن داس الٹ گیا اور اس کی زرد پگڑی کھل کر فرش پر گر پڑی۔ برہمن پجاری گھبرا کر دوبارہ اٹھا اور اپنی پگڑی کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹنے لگا۔ سن اے جانور، والی غزنی کی پرہیبت آواز دوبارہ گونجنے لگی۔ برہمن درندوں کی طرح یہ نہیں کہوں گا کہ تیری غلیظ پگڑی نے میرے خیمے کی زمین کو ناپاک کر دیا، مگر یاد رکھ کہ تو خود پیدائشی ناپاک اور اچھوت ہے۔ تم بھیڑیوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق اللہ کی بے شمار مخلوق ناپاک اور اچھوت نہیں ہو سکتی۔ میں تجھے اور تیری قوم کو یہی بات سمجھانے کے لیے ہندوستان آیا ہوں۔ پجاری کرشن داس نے والی غزنی کے حضور ایک اور سجدہ ادا کیا اور پھر کانپتے ہاتھوں سے قلعے کے اندر پائے جانے والے خفیہ خزانے کی کنجیاں سلطان محمود کو پیش کر دیں۔ جب کرشن داس واپس جانے کے لیے مڑا تو سلطان محمود نے ایک بار پھر برہمن پجاری کو پکار کر کہا، اگر تجھ میں ذرا سی بھی غیرت باقی ہے تو اپنی قوم کو بتا دینا کہ ایک اللہ کے ماننے والوں کا معیار کرم کیا ہے۔ اگر غزنی کا سلطان چاہتا تو تمہیں بڑی خوفناک رسوائی سے دوچار کرتا اور پھر تم سے سانس لینے کا حق بھی چھین لیتا۔ کرشن داس سلطان کی اس اعلیٰ ظرفی کا مفہوم کیا سمجھتا کہ اس کے قبیلے کی فطرت کا خمیر ہی سود خوری، حرص و ہوس اور سفاکی و درندگی کی خاک سے اٹھا تھا۔ کرشن داس کے جاتے ہی والی غزنی اپنے امیران لشکر اور چند مصاحبوں کے ہمراہ قلعے کے اندر داخل ہوا۔
پھر سلطان نے کسی خون ریزی کے بغیر برہمنوں کے اس پوشیدہ خزانے پر قبضہ کر لیا۔ 7 لاکھ اشرفیاں، 200 من خالص سونا، 2000 من خالص چاندی اور 20 من انواع و اقسام کے جواہرات جو راجہ بھیم کے زمانے سے اس مندر میں جمع ہو رہے تھے محمود کی ملکیت بن گئے۔